ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد، بولو ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا میرا امتی مرد ہو یا عورت ہو، کلمہ والا مرد ہو یا کلمے والی عورت ہو، ہمارے نبی نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، تجھے جنت میں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا سوائے موت کے۔ ہمیں بھر بھر کے روزی دینے والا کون؟ ہمیں دن میں کئی مرتبہ کھلانے والا کون؟ ارے گرمی لگے تو ٹھنڈا شربت پلانے والا کون؟ اللہ۔ ٹھنڈی لگے تو گرم گرم چائے پلانے والا کون؟ بولو۔ پورا مجمع بولے گا سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا کون؟ اور یہ ہم بولتے نا اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، ارے بولو نا توحید وحدانیت اللہ کو اتنی پسند ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، بالکل سائلنٹ، صحابہ کرام بیٹھے، ہمارے نبی بیٹھے، بالکل خاموش، سائلنٹ، کسی کی کوئی آواز نہیں، سب بالکل خاموش ہے۔ اچھا خاموش ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مبارک سر کو جھکائے ہوئے بیٹھے۔ کوئی صحابی نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اور کیا پڑھا وہ آپ بھی پڑھیں گے، میں بھی پڑھوں گا انشاءاللہ۔ ایک صحابی نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور کیا پڑھا؟ پڑھو میرے ساتھ میں، کیا پڑھا؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ وہ صحابی نے پڑھنا شروع کر دیا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ اچھا پڑھنا شروع کیا، پورے مجمع میں آواز آئی، ہمارے نبی بولو محمد رسول اللہ اپنے سر مبارک کو اٹھائے، اور ہمارے نبی جب ایسے اچانک سر مبارک اٹھاتے تھے نا، صحابہ فرماتے ایسا لگتا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھائے اور پوچھا میں یقرا، ہو از ریسائٹنگ، کون پڑھ رہا ہے؟ کیونکہ اتنا بڑا مجمع کون پڑھ رہا قل واللہ احد؟ تو وہ صحابی وہ تو سچے تھے، یہ کہا اللہ کے رسول میں پڑھا۔ ہمارے نبی نے کہا آ گیا، وہ قریب آئے، ہمارے نبی نے پوچھا لما تقرا، کیوں پڑھ رہے؟ سب خاموش بیٹھے، کیوں پڑھ رہے؟ بس وہ صحابی رونے لگے، روتے روتے کہنے لگے، حدیث کا مفہوم کہنے لگے، اب کو میری ہمت ہوئی پڑھنے کی، میں نے پڑھ لیا، تکلیف ہوئی ہو تو معاف کرنا، لیکن اللہ کے رسول آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر اور خدا کی قدرت کو دیکھ کر مجھے اللہ کی توحید یاد آ گئی، اسی توحید کو زندہ کرنے کے لیے میں نے قل واللہ احد پڑھ لیا۔ آپ کے چہرے انور کا جمال جہاں آرا دیکھ کر اور اللہ کی قدرت کو دیکھ کر میں نے قل واللہ احد پڑھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے میں نے تو اس لیے تمہیں آگے بلایا کہ تم نے قل واللہ احد پڑھا، ابھی پوری بھی نہیں ہوئی، تم نے ایسے دل سے اللہ کی توحید اور وحدانیت کو بیان کیا، ابھی پوری بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے اللہ نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا، اللہ نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ تو بھائی اگر ان کے لیے جنت واجب ہو جائے ہم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، دل سے پڑھیں گے۔ بولو کرنے دھرنے والا کون؟ کھلا ساتھ میں بولو نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے قل میرے نبی اعلان کر دو هو اللہ احد، ہم سب کا اللہ ایک، اللہ الصمد، بولو نا اللہ کسی کا محتاج، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ باپ بنا نہ بیٹا بنا نہ ابا بنا نہ بیٹا بنا نہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود۔ قل واللہ احد کی بات آئی تو ایک بات بتاؤں آپ کو، یعنی اب یاد آ گیا، بتاؤ ایک عمل کرو گے انشاءاللہ، رات کو بستر پہ جاؤ گے نا سونے، کمال ہے بھائی، یہیں سونے والے ہو، ارے جاؤ گے نا گھر پہ سونے،
جا کے اپنی بیوی بچوں کو جن کو میری آواز پہنچتی ہے الحمدللہ، نہیں پہنچتی ہو پہنچا دینا، بستر پر جاؤ 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے کا۔ کتنی مرتبہ؟ اور جب 100ویں مرتبہ یعنی 99 ہو گیا، اب 100ویں مرتبہ جب ہم پڑھیں گے نا، جب ہم پڑھیں گے 100ویں مرتبہ جب ہم قل هو اللہ احد پڑھیں گے نا، 100 مرتبہ پورا ہوتا ہے، اللہ کا اعلان ہوتا ہے، اللہ کا اعلان ہوتا ہے، او میرا بندہ تو نے 100 مرتبہ میری توحید کو بیان کیا، جا میں نے بھی تیرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا۔ یہ حدیث ہے، حدیث، یہ میں آپ کو عربی میں بتا رہا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد احدکم ان ینام علی فراشہ فلیقرأ 100 مرہ پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یقول اللہ تبارک وتعالی یا عبدی ادخل علی یمینک الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی فرماتے رات کو بستر پر آئے 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، 100ویں مرتبہ پڑھے گا 100 پورا ہوگا، اللہ کا اعلان ہوگا میرا بندہ تو نے محبت سے توحید کا سمندر بہا دیا، میں نے قدرت سے جنت کا دروازہ تیرے واسطے کھول دیا۔ پڑھیں گے؟ بولو کون کون پڑھے گا رات کو؟ ہاتھ اوپر کرو تو پتہ چلے کون کون پڑھے گا رات کو۔ سب پڑھیں گے انشاءاللہ؟ بہت سچے بھائی کانگوائی والے، رات کو 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں گے تو موبائل کب، پب جی کب، اور ننگی عورتوں کو ناچنے کا دیکھنے کا کب؟ اور 100 مرتبہ پڑھیں گے تو 2020 کون دیکھے گا؟ آپ کو معلوم ہے جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم، جب ہمارے نبی نے فرمایا رات کو 100 مرتبہ پڑھو، کہاں جاؤ گے؟ نہیں بولو نا کہاں جاؤ گے؟ ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول میں نہیں پڑھوں گا۔ دیکھو کتنی صاف اور چوکھی بات، وہ صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول میں نہیں پڑھوں گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پڑھو گے؟ ارے 100 مرتبہ میں جنت کا دروازہ کھلے گا اور آپ نہیں پڑھو گے؟ اور صحابی نے کہا اللہ کے رسول نانا میں جنگلوں میں وہ لکڑی کاٹنے کا کام کرنے والا، میں کندھے پہ لکڑی لادنے والا، میں مدینے کے بازار میں بیچنے والا، میں 5 وقت نمازیں پڑھنے والا، رات کو تہجد پڑھنے والا، اللہ کے رسول میری بیوی بچے سب کا خیال رکھنے کا، میں رات کو اتنا تھک کر گھر پہ آتا ہوں، اتنا تھک کر گھر پہ آتا ہوں، یعنی اتنی ٹائرڈنیس میرے اندر ہوتی ہے کہ میں گھر پہ آتا ہوں میرا سر تکیے پر جاتا ہے، وہ کھجور کے چھالوں کا تکیہ ہوتا تھا، کہا اس پر میرا سر جاتا ہے، کب سو جاتا میرے کو پتہ نہیں چلتا۔ 100 مرتبہ قل هو اللہ احد کہاں سے پڑھوں گا بھائی؟ 100 مرتبہ پڑھنے میں آدھا گھنٹہ چلا جائے گا، یہاں تو سر رکھو تکیے پر اور بولو نیند آ گئی۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا اچھا تو نہیں پڑھو گے؟ کہا نہیں پڑھوں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ایک کام کرو، جب بستر پر آؤ تو نیت کرنا۔ کیا کرنا؟ نیت کرنا کہ 100 مرتبہ پڑھوں گا، اللہ اللہ اے اللہ 100 مرتبہ پڑھوں گا، بھلے 1 مرتبہ پڑھ کے سو جانا، باقی 99 خود اللہ لکھ دے گا۔ ارے بھائی 10 مرتبہ پڑھ کے سو جانا، بچا کتنا؟ 90، وہ باقی اللہ لکھ دے گا۔ تو وہ صحابی اتنے خوش ہو گئے، کہا اللہ کے رسول ایسا ہے؟ جتنا مطلب 1 مرتبہ پڑھو باقی 99 اللہ کا۔ اللہ نیت المومن خیر من عملہ، نیت تمہاری پکی ہے 100 مرتبہ کی، اب 1 مرتبہ پڑھو تو 99 اللہ لکھے، 2 مرتبہ پڑھو تو 98 اللہ لکھے، 3 مرتبہ پڑھو تو 97 اللہ لکھے، تم پڑھو جتنا تمہارے اندر طاقت ہے، سو جاؤ۔ تو وہ صحابی خوش ہو گئے، کہا اللہ کے رسول یہ میری اسپیشلٹی، علی ھذا خاصتاً، یہ میرے لیے؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی کلمہ پڑھنے والا مرد ہو یا عورت ہو، نیت کرے 100 کی پھر سو جائے، جتنی مرتبہ پڑھے اللہ باقی مکمل کر دے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اس لیے میں تو یوسف علی جب رات کو بستر پہ جاتا ہوں نا مولانا سلیم صاحب، تو میں تو یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ قل هو اللہ احد پڑھوں گا، لیکن اللہ جلدی سلا دینا، جلدی سلا دینا، بس 10 ہوئے۔ تو مجھے کسی نے کہا مولانا ایسا کائے کو کرتے ہو، پڑھو نا پورا 100۔ میں نے کہا 10 پڑھوں باقی 90 وہ لکھے گا، 90 اللہ لکھے گا۔ میرے 10 پڑھنے میں غلطی ہو سکتی، ان کے 90 لکھنے میں غلطی نہیں ہوگی۔
میں 10 پڑھوں گا معلوم نہیں تلفظ صحیح ہوگا، قل کا قاف نکلا کہ نہیں نکلا، نیند میں احد میں قلقلہ ہوا کہ نہیں ہوا، بھائی میری غلطی ہو سکتی مگر اللہ کے لکھنے میں غلطی نہیں ہوگی، تو ساتھ میں پڑھو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بات آ گئی تو میں آپ کو بتا دوں اللہ کی توحید بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ یہ توحید اتنا ہے، آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو باتیں فرمائی نا یہ بھی عمل کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ، بہت آسان ہے، اب تو بہت آسان ہو گیا نا، ایک مرتبہ بھی قل واللہ احد پڑھو تو باقی تو 99 اللہ لکھے گا۔ لیکن ایک بات اور بتاؤں، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد، بولو ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا میرا امتی مرد ہو یا عورت ہو، کلمہ والا مرد ہو یا کلمے والی عورت ہو، ہمارے نبی نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، تجھے جنت میں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا سوائے موت کے۔